اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات کی آمد ہے، اور ہم کوشش میں ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو تمام تر وظائف بتلا دیے جائیں تاکہ آپ شب برات کی رات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر شب برات کی رات کی اہمیت، فضیلت، اس کی برکت مکمل طور پر اچھے سے بیان کر دی گئی ہے، اور بشارتیں جو ہیں وہ امت تک پہنچا دی گئی ہیں۔ تو احباب، ہر مسلمان کا اس لیے فرض ہے کہ اس رات سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات، جس کا مفہوم ہے کہ اس رات بے تحاشا مسلمان بخش دیے جاتے ہیں، تو احباب اللہ پاک اس رات چونکہ بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ جاتی ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس رات اللہ پاک سے بخشش کا سوال ضرور کرے، اللہ پاک سے رزق میں اضافے کا سوال ضرور کرے، اللہ پاک سے نیز زندگی کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارے کا سوال ضرور کرے۔ تو احباب، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے جو لا رہے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ شب برات کے حوالے سے جو رسول اللہ کی بشارت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کا ایک وظیفہ ہے جو آپ شب برات کی رات کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے لیے زندگی میں نئی راہیں کھولے گا۔ احباب، سب سے پہلے تو آپ کو جس طرح کہ معلوم ہے کہ ہم اپنا ہر وظیفہ، ہر کلام، ہر لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کائنات کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر ہی ہم اپنے باقاعدہ طور پر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو درود پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر ہم وظیفے کی جانب بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ احباب، حدیث شریف ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ ہے، اور احباب ابن ماجہ میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے۔ احباب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، یعنی کہ جس کو شب برات کہتے ہیں، اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو۔ رات کو قیام کرنے کا مطلب ہے کہ رات کو نوافل ادا کرو اور اللہ پاک کی عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو، یعنی کہ جو شب برات سے اگلا دن ہے 15 شعبان ہے، اس کو ہم دن روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا، یعنی کہ جو دنیا کا آسمان ہے، اس کے اوپر خاص تجلی فرماتا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ اسے بخش دوں، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ اسے روزی عطا کروں، اور کوئی مبتلا ہے کسی تکلیف میں، یعنی کہ اسے عافیت دوں، یعنی کہ اسے اس سے نجات دوں، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ احباب، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ جو شب برات کی رات ہے، اللہ پاک تمام رات آسمان سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو جس کو رزق چاہیے، ہے کوئی جس کو بخشش چاہیے، ہے کوئی جس کو مصیبتوں سے نجات چاہیے۔ اللہ پاک ساری رات، اللہ پاک جو طلوع آفتاب ہے اس سے پہلے اللہ پاک اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور بندوں کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بخشش والا ہے، جس کو بخشش چاہیے تو وہ آئے مجھ سے بخشش کا سوال کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ کوئی رزق والا ہے، جس کو رزق چاہیے تو آئے وہ رزق کا سوال کرے،
میں اس کو بے انتہا رزق عطا کروں گا۔ احباب، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے، جس میں یہ خود اپنے آپ میں ایک وظیفہ ہے کہ ہم رات کو شب قدر کی شب برات کی جو رات ہے، ہم عبادات کریں، قیام کریں، نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کا باقاعدہ وظیفہ ہے، وہ ہم نے اپنی کل کی ویڈیو میں بیان کیا تھا، وہ آپ چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو اگلا دن ہے، جو شب برات کا جو دن ہے 15 شعبان کا، اس کو آپ اہتمام کیجئے خصوصی طور پر روزہ رکھنے کا۔ احباب، ابھی اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو رزق کا وظیفہ ہے، جو ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، جو آپ شب برات کی رات کو خصوصی طور پر صرف اور صرف رزق کے لیے کر سکتے ہیں، کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ احباب، آپ نے نماز فجر، جو فجر کی نماز ہے، اس کے بعد میں آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ اللہ پاک کا مبارک نام پکارنا ہے، اور اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا وہابو، یا وہابو۔ اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے، آپ نے 300 مرتبہ اس نام کو پکارنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ احباب، آپ نے 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف میں جیسا کہ آپ کو بتلاتے رہتے ہیں کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل ہے کہ اگر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، جو کہ ہم نے پہلے اسی ویڈیو کے اندر پڑھا، اور پھر آپ یا وہابو پڑھیے 300 مرتبہ، اور پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد احباب اللہ پاک سے اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگیے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے رزق کے اندر اضافہ ضرور فرمائے گا، اور آپ کا جو مال و دولت ہے اس کے لیے، اس کی افزائش کے لیے، اس میں بڑھوتری کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی بشارت ہے کہ اس رات شب برات کی جو رات ہے، جو اس کو قیام کرے اور اللہ پاک سے رزق کا سوال کرے، بخشش کا سوال کرے، اور اگلے دن روزہ رکھ کے، تو اللہ پاک اس کو رزق، اس کو بخشش، اور اس کو ہر طرح کی بلاؤں سے ضرور نجات دلاتے ہیں۔ تو احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ کسی صورت بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ شب برات کی رات اللہ پاک اتنے مسلمانوں کو بخش دیتا ہے کہ جتنے قبیلہ قلب کی بکریوں کے بال ہیں، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ ان گنت مسلمانوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے، جن کی گنتی نہیں ہے۔ تو احباب، آپ کوشش کیجئے کہ اس رات خصوصی عبادات کا اہتمام کیجئے، قیام کا اہتمام کیجئے، اور اگلے دن کے روزے کا ضرور اہتمام کیجئے، اور یہ وظیفہ جو آپ کو رزق کے حوالے سے بتلایا ہے وہ ضرور کیجئے۔ اور احباب، شب قدر کی شب برات کی ایک دعا ہے جو خصوصی طور پر شب برات کے دن پڑھی جاتی ہے، شب برات کی رات کو بھی، اور اگلا سارا دن 15 شعبان کو جو دعا پڑھی جاتی ہے، آپ وہ دعا ضرور پڑھتے رہیے، شب برات کی رات کو بھی اور 15 شعبان کے دن کو بھی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ابھی آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ احباب، یہ اس دعا کا اتنا ثواب ہے، اس دعا کا 1000 سال کی عبادات کے برابر ثواب ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے شب برات کے دن 15 شعبان کے دن اللہ پاک 1000 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ تمام جو احباب چیزیں تھیں، جو پہلو تھے شب برات کے حوالے سے، جو وظائف تھے، مجموعہ تھا، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں، بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ آپ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ شب برات کی جو رات ہے، اس رات آپ اپنے رب کے حضور سے زیادہ برکتیں اور فضیلتیں سمیٹتے رہیں۔ تو احباب، آپ دعائیں کیجیے اپنے لیے، اور ان دعاؤں میں آپ ہمیں اسلامک سولوشن کو، مجھے، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب، آپ جتنے بھی دوست احباب ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ میرے لیے ضرور دعا کریں۔ میں بھی انشاءاللہ العزیز اس رات سے پوری برکات سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ
اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صحیح رستے پر لگائے، ہم تمام سے اپنے دین کی جس قدر ہو سکے خدمت لے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو کچھ نہ کچھ دے کر اس دنیا سے جائیں، تاکہ ہمارے پیچھے وہ تمام چیزیں جو ہم نے نیک اعمال کیے ہوں، جو ہم نے لوگوں کے لیے بھلائی کی ہو، دین کے لیے بھلائی کی ہو، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اور جب ہم قبر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، جب ہمارے سے کرام الکاتبین جب ہمارے سے سوال کیا جائے، جب ہمارے سے فرشتے سوال کریں تو ہم ان کے جوابات دے سکیں، تاکہ اللہ پاک قبر میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے جو کرام الکاتبین ہیں ہمارے کندھوں پر، وہ بھی ہمارے ثواب لکھیں، ہمارے گناہوں کو اللہ پاک کی رحمت سے وہ مٹا دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی اپنے لیے بھی دعا کیجئے شب برات کی رات کو، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب، اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔